إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. عنوان کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. حکومت ہندوستان اور حکومت ہندوستان کے زیر تحت جتنے بھی انٹیلیجنس، جتنی بھی پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہے، CID ہو، CBI ہو، اسپیشل برانچ ہو، وغیرہ ہو، لکھیں میری بات. اہل حدیث مسلمانوں کی مسجدوں سے لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے کے بیانات نہیں کیے جاتے ہیں الحمدللہ. انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 25 میں جو آزادی ہمیں ملی ہے اس کا ہم پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. الحمدللہ ہمیں آزادی ہے، ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہندوستان میں. آرٹیکل 25 رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، رائٹ ٹو پریکٹس، رائٹ ٹو پروفیس، رائٹ ٹو پروپگیٹ. آرٹیکل 25 ہندوستانی سمویدھان. ہم اپنے دین پر پورے طریقے سے پورے ہندوستان میں عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ.
اور اس دین اسلام کی ہم تبلیغ پورے ہندوستان میں آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہندوستان کا کوئی منتری ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے کتنے بھی بڑے آفیسر ہو، اگر وہ ہمیں روک رہے ہیں تو وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 اور 25 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ لوگ. لہذا ڈرنا نہیں ہے، کسی کے ابا سے نہیں ڈرنا ہے. انشاءاللہ پورا اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر رکھتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے. سمجھ لیجیے اچھے سے. پونے کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا، میں فصیح الدین حیدرآبادی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی فاضل نہیں، اسٹوڈنٹ ہوں ایک چھوٹا سا قرآن اور صحیح احادیث کا. الحمدللہ انڈیا میں میرے اللہ رب العالمین مجھے جہاں کہیں بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. میرے بیانات میں کچھ دنوں سے اسپیشل برانچ آفیسر آ کے بیٹھ رہے ہیں. خصوصی طور پہ 27 فروری کے خطبہ جمعہ میں حیدرآباد میں جس مسجد میں خطبہ کے لیے کھڑا تھا، معراج ربانی حفظہ اللہ کے ساتھ جو بدتمیزی کیے تھے دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان 13 فروری 2015 کو، تو اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا تھا. علماء دیوبند کی کتاب قرآن اور صحیح حدیث کے میزان پر اس ٹاپک پر میں خطبے کے لیے کھڑا تھا. تو کرائم برانچ وغیرہ سے فون آیا کہ ٹاپک چینج کیا جائے. میں نے کہا جی نہیں کر سکتے. اور کوئی بڑے لوگ بولے، میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، نہیں کریں گے. آپ خطبہ سنیے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف میں باتیں رہی تو آپ پنشمنٹ دے سکتے ہیں. الحمدللہ میں اللہ کے قانون کے خلاف میں کچھ بھی اسٹیٹمنٹ نہیں کہوں گا اپنی موت تک. اللہ مجھے توفیق دے، آمین. اور میں کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں کہوں گا جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے کوئی بھی آرٹیکل کے خلاف ورزی ہو. میں ایسا بیان نہیں کروں گا، ایسی حرکت نہیں کروں گا انشاءاللہ کہ ہندوستان کا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو انشاءاللہ. تو ہم پورے آزادی کے ساتھ مسلمان اور غیر مسلمانوں میں جا کر تبلیغ کر سکتے ہیں. مجھے یہ آزادی ہے، میں RSS کے گیٹ کے باہر ناگپور میں کھڑے ہو کر اپنے دین اسلام کی تبلیغ کروں. مجھے موہن بھاگوت چیف آف RSS مجھے نہیں روک سکتے الحمدللہ، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 ان کے لیے بھی جتنا برابر اس میں حق ہے، میرے لیے بھی. میں اتنا ہی حق رکھتا ہوں جتنا نریندر مودی پرائم منسٹر ہے کہ حق رکھتے ہیں ہندوستانی قانون کے حقوق جو ان کے لیے وہ میرے لیے الحمدللہ. تو مسلمانوں، پونے کے مسلمانوں اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کچھ بھی بولے. اور 4873 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی یاد رکھ لو. مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. جس آدمی کے دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو آگ کی 2 زبانیں دیں گے. تو پلیز مہربانی کر کے جیسا سامنے رہتے ہو اپنے بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے، ویسا ہی پیچھے رہیے. سامنے اس کی تعریفیں مت جھاڑیے اور پیچھے جا کر جو ہے اس کے خلاف میں بہت کچھ زبان کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں عجیب و غریب الفاظوں کے ساتھ. ڈر جائیے اللہ کی جہنم سے، جہنم بہت ہولناک ہے. مسلمانوں، نماز کی اہمیت جو میرا عنوان ہے آج کے خطبے کا، حدیث، پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری 2931 نمبر والی صحیح بخاری میں حدیث ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خندق کے دن، جنگ خندق میں، جنگ خندق کے دن، یوم الاحزاب کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کیے مشرکین پر، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاة الوسطى،
جن کے وجہ سے ہماری عصر کی نماز نہیں ہوئی، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کی وضاحت سن لیجیے۔ جنگ خندق کے دن مشرکین جو سامنے تھے مسلمانوں کے خلاف میں جنگ کے لیے، تو وہ مشرکین اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عصر کی نماز کے درمیان میں حائل ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے صحابہ، سورج بھی ڈوب گیا۔ 1425 نمبر والی حدیث صحیح مسلم کی پڑھ لیجئے۔ عصر کی نماز اس دن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کے درمیان میں ادا کیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی سورج ڈوب جانے کے بعد کہ اللہ بھر دے ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے۔ اللہ اکبر، بددعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج مسلمانوں کا عالم دیکھیے کہ مسلمان جمعہ کے دن مسجد میں الحمدللہ، دیکھیے سب فل ہے مسجد۔ اللہ ہدایت دے ہم مسلمانوں کو کہ ہماری موت تک ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک وقت کی نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ کی توفیق ہمیں دے، آمین۔ ابھی عصر میں آ کر دیکھیے نماز کا کیا حال ہوگا، پہلی دوسری یا تیسری بمشکل سب بھرے گی۔ مسلمانوں ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے بندو، نبی نے بددعا کیے ہیں، بددعا۔ عصر کی نماز نبی کی قضا ہو گئی، نبی نے ان مشرکین کے لیے بددعا کی کہ آگ بھر دے اللہ ان کے گھروں اور قبروں میں۔ اور آج ہم لوگ کتنی نمازیں جو ہے ترک کر کے بیٹھے ہیں مسلمانوں۔ دوسری حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 495، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مرو اولادکم، حکم دو اپنے اولادوں کو نماز کا جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو ہو جائیں اور نماز چھوڑ رہے ہو، وَضْرِبُوهُمْ، اور انہیں مارو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے ہیں؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس جہنم کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم نعوذ بک من النار، آمین۔ مسلمانوں، ہم کو نماز کی پابندی کرنا ہے، اور بچوں کے لیے جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دینا ہے۔ 10 سال کی عمر کا ہو جائے بچہ اور نماز چھوڑ رہا ہو تو وَضْرِبُوهُمْ، انہیں مارو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آج بڑوں کی نماز کا عالم دیکھیے کیا ہو گیا ہے۔ تو کہاں بچوں کو جو ہے تلقین کی جائے گی نماز کی؟ کافی ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کے بندوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے، جس کے سامنے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں رقیہ کرنے یا کاؤنسلنگ کرنے وغیرہ، ان سے نماز کے بارے میں پوچھتے تو نماز ہی نہیں معلوم۔ ایسا ہوا ہے کسی کو کلمہ نہیں معلوم لیکن ہے وہ 30 سال کا مسلمان۔ اللہ اکبر، ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کے ارکان نہیں معلوم، نماز میں کیا کچھ پڑھنا ہے، نماز کے ارکان کیا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ نہیں معلوم، بس کیے جا رہے ہیں جیسا دل میں آیا، جیسا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت کے اوپر دوسری حدیث یہ سمجھ لیے کہ بچوں اگر 7 سال کی عمر کے ہو جائے حکم دو، اور 10 سال کی عمر کے ہو جائے اور نماز چھوڑے تو نہیں مارو۔ نماز کی اہمیت کے اوپر تیسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جابر رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، صحیح مسلم حدیث نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا۔ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین۔ مسلمانوں، اے اہل حدیث مسلمانوں، آپ شرک نہیں کرتے ماشاءاللہ، الحمدللہ نہیں کرتے، لیکن میرے نبی کے حدیث پر اپنی زندگی کو پیش کر لیجئے۔ کیا ہے نبی کی حدیث؟ ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا چھوڑنا۔ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور وہ کفر کا گناہ کر رہا ہے۔
یہ نماز کی اہمیت پر تیسری حدیث آپ لوگ سنیں. شرک اور کفر ہو رہا ہے نماز چھوڑ رہے ہو تو. من چاہی نماز نہ پڑھو مسلمانوں، رب چاہی نماز پڑھو مسلمانوں. چوتھی حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 2621 نمبر والی حدیث ہے ترمذی کی. بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے یعنی مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان میں ہے نماز. جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے فقد کفر، یقیناً اس نے کفر کیا ہے. الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کیونکہ پہلے تقوی والی آیات اور احادیث جو ہمیں کہتی ہے بس اس پر غور و فکر کریں گے، اور جس میں مسئلے کا صریح جواب نہیں ملتا پھر فتویٰ کی تلاش ہوتی ہے، تب ہم فتوے کو دیکھیں گے. تو پہلے فرسٹ کم تقوی دین کم فتویٰ. مسلمانوں اللہ سے ڈرو. نماز کا ترک کرنا کفر، یقیناً کفر کرنا ہے. اب ترمذی کی حدیث نمبر اس کے بعد والی 2622 نمبر والی حدیث. عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں، صحابہ کے زمانے کو وہ پائے ہیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے، وہ اس کو کافر کے فتوے کئی علماءوں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 22 کے مطابق، اس حدیث کے مطابق جو ہے کافر کہا ہے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اس کو. مسلمانوں اللہ رب العالمین کے قرآن میں اللہ نے کہا، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، جو آیت میں نے خطبہ مسلمہ میں پڑھا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اس اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اس آیت قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ نماز کا چھوڑنا شرک ہے. نماز چھوڑ رہے ہو تو مشرکین میں آپ کا شمار ہوگا. تو پھر شرک نہیں کرنے کا دعویٰ کرنے والوں جنت ایسے ہی مل جائے گی. اللہ اکبر. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جہنم کی جن آیتوں میں ذکر ہے وہ آیت پڑھ کر رو لیتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے تھے. جس عثمان رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 8 مرتبہ جنتی کی خوشخبری دیے ہیں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث جس کی زندگی میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں بیوی بن کر تھی. اللہ اکبر. وہ عثمان رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو کر. اور آج کے مسلمان ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، سب جائز ہے، سود جائز ہے، اور زنا بھی، گانے سننا، فلم دیکھنا، اور جو ہے بہت کچھ کام جو ہے جائز ہو گیا. نماز کا چھوڑنا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک اور کفر کا گناہ کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر، تو یہ بھی جائز ہوگا. شرک اکبر نہیں کر رہے نا، درگاہوں پہ نہیں جا رہے ہیں، سجدے نہیں مار رہے درگاہوں پہ، اور رکوع نہیں کر رہے درگاہ پہ، قیام نہیں کر رہے درگاہ پہ، طواف نہیں کر رہے درگاہ کا، فاتحہ جھنڈے کنڈے یہ سب نہیں کر رہے، تیجا دسواں چہلم برسی نہیں کر رہے، بدعات خرافات نہیں کر رہے، شرک نہیں کر رہے. ہم تو اہل حدیث ہے، ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، یہ نماز کا چھوڑنا اللہ رب العالمین کے پاس بڑے گنہگار ہو رہے ہیں آپ، اور اللہ ہی جانے کہ کیا حشر ہونے والا ہے. بے شک ہر اہل حدیث مسلمان کو یہ بات معلوم ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 رب ذوالجلال نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اللہ چاہے پھر جسے چاہے بخش دے.
تو یہ آیت لوگوں کے دماغ میں ہے، لیکن پھر نماز بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا شرک اور کفر ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کی جہنم بہت ہولناک ہے، یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ۔ یہ دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا رہی ہے، ہم انسانوں کا کیا مقابلہ پھر؟ تو جہنم کی آگ سے کیا مقارنہ یہ دنیا کی آگ کا؟ اس لیے مسلمانوں ڈرو اللہ سے اور نمازی ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ مسلمانوں۔ اللہ ہم سب کو ہماری آخری سانس تک پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں سورہ ماعون ہے، سورہ نمبر 107 107 نمبر والا سورہ قرآن مجید کا۔ وہ سورہ بچے کو بھی یاد ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، نہیں یاد ہے مسلمانوں؟ انشاءاللہ یاد ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے کہا نماز قائم کرو۔ میں نے پہلے خطبہ میں کیا کہا؟ سورہ روم کی آیت نمبر 31 رکھا، 31 آیت اللہ نے کہا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ نے کہا اس اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز کو قائم کرو۔ اب یہ دوسرے خطبے میں آیت رکھ رہا ہوں سورہ ماعون کی۔ اللہ نے کہا فویل للمصلین، اور ویل نامی جہنم کی ایک وادی ہے نمازیوں کے لیے۔ ویل کا دوسرا ترجمہ خرابی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازی؟ یا اللہ آپ ہی بول رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور اے ہمارے اللہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے ویل نامی وادی ہے جہنم میں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے، وہ نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں۔ نماز میں نہیں کہا اللہ نے، ہم فی صلاتہم ساہون نہیں کہا، ہم عن صلاتہم ساہون کہا۔ ہم فی صلاتہم ساہون یعنی نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو ہوا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 رکعت پڑھانے کا 2 رکعتیں ہی پڑھا کر سلام پھیر دیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا۔ تو آیت میں کیا ہے؟ ہم فی صلاتہم ساہون نہیں ہے، ہم عن صلاتہم ساہون، نماز سے ہی بھول گئے، نماز کو ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے جمعہ کو نماز یاد ہے، اور اللہ کے کون بندے جس کو الحمدللہ نماز 5 وقت جو ہے پابندی کے ساتھ قائم کرنا یاد ہے، وہ قائم کر رہے، باقی تو سبحان اللہ کہاں پر ہے؟ مسلمانوں، نماز سے جو غافل ہے ایسوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے، وادی۔ اور کچھ لوگ جو بے نمازی ہیں ان لوگوں کے لیے سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 43 ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، ارے تم تو بہت بڑی دعوت و تبلیغ کرنے کی بات بولتے تھے، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتے تھے، اور آج تم سقر میں کیا ہے؟ یہ میرے الفاظ ہے، قرآن کے الفاظ نہیں، بتا رہا ہوں کہ ایک جنتی کیسے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آج تم اس سقر میں کیوں ہو؟ سقر یعنی جہنم کے 7 طبقوں میں ایک طبقہ ہے سقر۔ تو جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو جو نمازی نہیں ہیں، جمعے کے جمعہ نمازی ہے، بس وہ یہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن رب چاہی نماز نہیں، من چاہی نماز پڑھ رہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھ رہے، وہ لوگ کے لیے وادی ہے جہنم کی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے کہا منافقین کی نماز کو اللہ نے بیان کیا کہ کس طریقے سے منافقین چال بازیاں کر رہے اللہ سے، یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہی دھوکے میں ہیں۔ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے بھی ہیں تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ، زبردستی کو نماز کے لیے کھڑ گئے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142
تو یہ جو ساہون ہے نا، غلطیاں کر رہے اور نماز کو ہی بھول بیٹھے ہیں، یہ ویسے لوگوں کے لیے ہے، یہ منافقین والی نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 657، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقین پر جو سب سے بھاری نماز گزرتی ہے وہ نماز فجر اور نماز عشاء۔ اور منافقین نماز پڑھنے اس لیے آتے تھے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے نا، اس لیے دکھاوے کی نماز پڑھنے آتے تھے کہ جی ہاں ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں تھے وہ منافق۔ اب اتنے تمام مجمع میں آج آپ پر حجت قائم ہو رہی ہے، اگر آپ کی حدیثیں سننے کے بعد بھی اگر عمل میں نہیں آئے تو سبحان اللہ، اہل حدیث بولنا چھوڑ دو اپنے آپ کو۔ اہل حدیث کون ہوتے؟ معلوم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی نقش قدم پر چلنے والے لوگ اہل حدیث مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیا بھائی مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ جی نہیں، کافی نہیں ہے مسلمان کہنا، اہل حدیث مسلمان کہنا آج ضروری ہے، کیونکہ فرقے ہمارے درمیان میں بہت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پر کوئی فرقہ واریت نہیں ہوئی تھی، فرقہ بندی نہیں ہوئی تھی، جدا جدا نہیں ہوئے تھے، وہ تمام لوگ مسلمان تھے اور ایک جماعت تھی وہ، ٹھیک ہے، وہ ایک جماعت تھی، جیسا کہ 3992 نمبر سنن ابن ماجہ میں ہے، وہ ایک جماعت تھی، الجماعت کا لفظ حدیث میں، تو وہ جماعت تھی، ان میں فرقہ بندی نہیں ہوئی تھی، لہذا وہاں پر وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہا کرتے تھے۔ اور آج یہاں پر مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، دیوبندی فرقہ ہے، بریلوی فرقہ ہے، جماعت اسلامی فرقہ ہے، دعوت اسلامی فرقہ ہے، مسعودی فرقہ ہے جماعت مسلمین کے نام سے، اور بہت سارے فرقے ہیں۔ اہل حدیث جماعت جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کی جماعت ہے۔ اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے طریقے سے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اپنی زندگی میں رکھیں، تب تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں اور انشاءاللہ ہم اہل حدیث مسلمان ہیں۔ تو نام نہاد اہل حدیث تو بہت سارے ہیں، حیدرآباد میں ہیں، پونے میں ہیں، ممبئی میں ہیں، پورے ہندوستان میں ہیں۔ اللہ ہدایت دے تمام مسلمانوں کو کہ وہ لوگ خرافات، بدعات، شرک اور کفر جو کر رہے اپنی زندگی میں سب چھوڑ کے آ جائے، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائے، قرآن حدیث کی صحیح دلائل کو پڑھ کر، آمین۔ مسلمانوں، نماز کی جو اہمیت ہے وہ صحابہ کے پاس یہ تھی کہ جو نماز چھوڑے وہ کفر کر رہا ہے، تو منافقین وہاں پر نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے صحابہ کے درمیان میں، کیونکہ یہ نہ کہلایا جائے کہ کافر ہے کیونکہ نماز میں نہیں آتے۔ تو نبی کے حدیث بھی ہے اثقل الصلاۃ، بھاری گزرنے والی نماز، علی المنافقین، منافقین پر، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ تو آج دیکھیے ہم مسلمانوں کا عالم دیکھیے، ہم میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو عشاء اور فجر تو چھوڑیے، سبحان اللہ، 5 ٹائم کی نماز ہی گول کر کے بیٹھے، کبھی دل میں آ تو مغرب پڑھ لیے۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، نماز کی اہمیت کا بیان چل رہا ہے مسلمانوں، نماز کی اہمیت پر خطبہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطی یعنی صلاۃ العصر۔ مسلمانوں میرے نبی نے جو بددعا کیے تھے، جو میں نے شروع کی حدیث، پہلی حدیث رکھا نماز کی اہمیت پر پہلے خطبہ میں، وہ عصر کی نماز ہی قضا ہوئی تھی میرے نبی کی مشرکین کی وجہ سے جنگ خندق میں۔ تب نبی نے اتنی بڑی بددعا کی ہے کہ ان کے گھروں، ان کے قبروں کو اللہ تو آگ سے بھر دے، میرے نبی فرمائے۔ اور آج مسلمانوں کی نماز کا عالم دیکھیے، عصر کی نماز، تمام نماز ایک خصوصیت کے ساتھ عصر، اللہ نے کہا صلاۃ الوسطی۔ مسلمانوں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 622، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، منافق کی نماز بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے، کہ منافق بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے سورج کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، تب وہ اٹھتا ہے، کھڑا ہو کر نماز 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں ذکر بھی اللہ کا کرتا ہے تو بہت تھوڑا۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں 1 گھنٹہ
55 منٹ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ باقی رکھتے ہیں. اے اللہ ان حنفیوں کو ہدایت دے کہ حنفیت سے توبہ کر کے آ جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیں. آمین. مسلمانوں, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال ہوا کوفہ میں, اور ایک بھی کتاب نہیں لکھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور 70 سال کے بعد پیدا ہوئے نبی کے انتقال کے. نبی 11 ہجری 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے, اللہ کی جنت میں چلے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال کر جانے کے 70 سال بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں. 70 سال تک کون سا مسلک یا کون سا مصلہ چلتا تھا مسلمانوں؟ دوسرے امام لوگوں کے مطابق پیدا ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں انتقال ہوا, 179 ہجری میں. تیسرے امام پیدا ہوئے 150 ہجری میں لوگوں کے مطابق. تیسرے امام, میرے مطابق تو سینکڑوں ہزاروں امام ہیں, لوگوں کے مطابق جو تیسرا بڑا مصلہ, تیسرے بڑے امام امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ 150 میں پیدا ہو کے 204 ہجری میں انتقال کر گئے. چوتھے امام لوگوں کے مطابق احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور انتقال ہوا 241 ہجری میں. یہ 4 مصلے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, 4 مسلک لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. لوگوں, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے, جماعت حق, جماعت اہل حدیث, اسی اہل حدیث جماعت کے تھے یہ چاروں ائمہ اپنے عقائد کی بنیاد پر. فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, کیوں؟ کیونکہ مکمل احادیث کا ذخیرہ ان تک نہیں پہنچا. قرآن تو پوری امت تک پہنچا لیکن مکمل احادیث کا ذخیرہ نہیں پہنچا. جتنے حدیثیں پہنچے اس کے مطابق استدلال کرتے ہوئے امت میں جو فتوے دیتے رہے. لیکن پھر بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بہت کم حدیثیں. میں اپنے شیخ محترم دکتور وسیع اللہ صاحب حفظہ اللہ سے سنا 17 حدیثیں کچھ غالباً پہنچے ابو حنیفہ تک. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اور یہ حدیث سنو, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد 23,699 23,699 حدیث نمبر مسند احمد کی کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, محمود بن لبید رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے, میں تم میں ایک ایسے شرک سے ڈرتا ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ ایک شرک سے ڈرتا ہوں, وہ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سوال کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقال الریا, ریاکاری, دکھاوا. تو مسلمانوں دکھاوے کی نماز نہ پڑھو, اور نہیں ہمارے امام حق پر کائنات کے رب کی قسم ہے, ہم اہل حدیثوں کے امام جس کا ذکر میرے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر انہی کی تعلیمات کے مطابق اپنی نماز بناؤ گے تو اللہ کے پاس قبول ہے, نہیں تو پھر اللہ ہی تمہارا عالم جانے گا قیامت میں. سنو مسلمانوں, من چاہی نماز نہ پڑھو, میرے نبی کے طریقے کی نماز پڑھو, اور نماز اول وقت میں پڑھو. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی پر بول رہا ہوں, 622 نمبر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق, کہ منافق انتظار کر کے نماز لیٹ پڑھتا ہے, اور آج دیکھو کیسی لیٹ نماز چل رہی ہے لوگوں کی. اول وقت نماز پڑھنا ہے. 5970 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ علی وقتها, نماز اس کے وقت میں پڑھنا. نماز وقت میں پڑھو مسلمانوں, نماز کی اہمیت ہے, نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے. یہ 40 منٹ کا خطبہ جمعہ, اس میں میں کیا آپ کے سامنے پورے دلائل اور رکھوں, لیکن جتنے بھی رکھا ہوں حجت قائم ہو گئی ہے. سبحان اللہ, حدیث پورے صحیح رکھا ہوں, اور میں حسن لغیرہ حدیث کو حجت نہیں پکڑتا. زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ جو نومبر 2013 میں انتقال کر گئے, بہت بڑے محقق, بہت بڑے متخرج, بہت بڑے محدث, ہمارے دور کے محدث عصر علامہ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق اور ان کے جو دلائل ہیں اس تحقیق پر, اس کے مطابق
حسن لغیری حدیث کو میں حجت نہیں پکڑتا، حسن لذاتی حدیث کو میں حجت پکڑتے ہوئے صحیح حدیثیں اور حسن درجے والی حدیثیں ہی بیان کرتا ہوں۔ اور مسلمانوں اپنی نمازوں کو درست کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو نماز پڑھنے والی بات ہے وہ ایسے ہے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے فهو رد، وہ رد ہونے والا ہے، وہ قبول نہیں ہونے والا۔ آپ حدیثیں سن لو کہ سینے پر ہاتھ باندھے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تک آپ کی زندگی کے آخری نماز تک آپ سینے پر ہاتھ باندھے ہیں، آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ نے رفع کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ کیے ہیں تحیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کیے ہیں، الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری مکمل ہے۔ کہاں پر ہے معلوم؟ دلائل کے ساتھ ہے۔ آج یوٹیوب پہ میرا ایک بیان جو مارچ کی 1 تاریخ کو میں نے جو کیا، صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے سلام تک، وہ ویڈیو موجود ہے، اور نہیں تو پھر آپ کتاب لیجئے، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے سلام تک۔ انشاءاللہ اس کتاب کا قیامت تک کوئی رد نہیں لکھ سکتا، مکمل تحقیق کے ساتھ الحمدللہ وہ حدیثیں پورے موجود ہیں میرے نبی کی مکمل نماز۔ مسلمانوں اپنی نماز کو درست کرو، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر نماز اللہ کے نبی کے طریقے سے نہیں ہوگی اور نماز وقت پر نہیں ہوگی جو اس کا وقت مقررہ ہے، جیسا کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے اس کے مقررہ وقت میں۔ اے ایمان والو، نماز اس کے مقررہ وقت میں پڑھو، نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر نہ پڑھو حنفیوں کی طرح۔ مسلمانوں صحابہ کے نقش قدم پر چلو، مسلمانوں صحابہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے تمام تعلیمات کے لیے وہ جو صحیح سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اس کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، انشاءاللہ ہم تیار ہیں اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹانے کے لیے، اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے آخری سانس تک۔ اللہ کی توفیق رہی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہی تو، اور انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ ہم دوغلی پالیسی والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے منافقت سے بھی، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع بنائے جیسے صحابہ متبع محمد تھے، آمین۔ اللہم یا وہاب اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى۔ اللہم یا وہاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللہم اصلح أحوال المسلمين في الفلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الفلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الفلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا يا وهاب اللهم نسألك إيمانا كاملا، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔